وأولياء أمته وأهل سنته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بعد حمد و صلاۃ اللہ رب العالمین جل جلالہ و جل شانہ و عما نوالہ کی توفیق خاص سے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات کو تلاوت کیا. دعا فرمائے اللہ رب العالمین جل و علا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد اس کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ امت مسلمہ جہاں پر ایک بیماری کی صورت میں گرفتار ہے، وہیں پہ یہود و نصارہ اور ان کے پیدا کیے ہوئے لوگوں کی جانب سے کیے جانے مظالم اور ان کی جانب سے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی سازشوں میں بھی گرفتار ہیں. آج کی گفتگو کے لیے جن آیات بینات کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین جل و علا نے ان لوگوں کے لیے اپنا اعلان فرمایا. رب کائنات نے اعلان فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، کہ تمہارے رب کی جانب سے ایسی پکڑ ہے، رب ایسی گرفت رکھتا ہے کس کے لیے؟ اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ جو لوگ بستیوں کے اندر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ آبادیوں میں، بستیوں میں، علاقوں میں، سلطنتوں میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ظالم یہ نہ سوچے کہ میں ظلم کرتا رہوں گا، میں جس حال میں رہوں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، میں صاحب اختیار ہوں، صاحب اقتدار ہوں، طاقتور ہوں، زہری ساری طاقتیں میرے ساتھ ہیں. اگر اس کو یہ زہری طاقتوں کا نشہ بھی ہو اور زہری قوتوں کا ناز بھی ہو اور ساری امداد نظر بھی آتی ہو، رب کہتا ہے لیکن اذا اخذ القرى وهي ظالمہ، جو ظالم بستی کے اوپر ظلم کرتا ہے، جو ظالم بستی کو اپنے ظلم کا نشانہ بناتا ہے،
اب صاحب علم لوگ ہیں، جانتے ہیں کہ ظلم کی کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک تو ظلم یہ ہے کہ کسی کو مار دینا ظلم ہے، کسی کے مال کو چھین لینا ظلم ہے، کسی کے اوپر ظلم و شدت بے جا کرنا ظلم ہے، دل آزاری کرنا کسی کی ظلم ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو ایمانی معاملے میں اتنا کمزور کر دینا اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرنا اور غیروں کے ساتھ مل جانا اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے اسلام کی اتباع کو ترک کر دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ رب کائنات نے جس کو ظلم عظیم کہا کہ جو ظلم سب سے بڑا ہے، اس سے بڑھ کے ظلم کوئی نہیں ہے۔ رب نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، جو سب سے بڑا ظلم ہے، جو رب کے ہاں ظلم عظیم ہے، جو رب جس کو بڑا ظلم کہتے ہیں، وہ ظلم یہ ہے کہ ان الشرک، بے شک شرک جو ہے رب کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، رب کے ساتھ کسی کو ملانا، رب جیسا اقتدار کسی کو دینا، رب جیسی قوت صفات کسی میں مان لینا، یہ شرک ہے۔ اور رب نے کہا ظلم عظیم، جو میرا شریک ٹھہراتا ہے، میرے برابر لاتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اب یہاں پر بھی رب نے ظلم کی کیٹیگری بیان کی کہ ایک ظلم وہ جو سب سے بڑا ظلم ہے، دوسرا فرمایا اذا اخذ القری وہی ظالمہ، جو بستیوں کے اندر ظلم کرتے ہیں، یعنی بستیوں میں کفر پھیلاتے ہیں، بستیوں کے اندر اسلام کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں اور اہل ایمان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، رب نے کہا ان کے لیے میرا اعلان کیا ہے فَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، وہ یہ نہ سوچوں گا رب پکڑے گا نہیں، یہ گمان نہ کریں جب وہ بستیوں میں ظلم کریں گے رب کہتا ہے میں پکڑوں گا، اور کس حال میں پکڑوں گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہاں میں کوئی پکڑتا ہے، ایک فون آئے چھوٹ جاتا ہے، یہاں سے کسی نے ظلم کیا ہوتا ہے، باہر کی قوتیں کال کر دیتی ہیں، حکمران کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جتنی بھی بربریت اس نے کی ہو، ظلم شدت کیا ہو، حکمران چند سکوں کی خاطر ہر شے بھول چکے ہوتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ رب نے کہا لیکن میری پکڑ ایسی نہیں ہوگی، مالک تیری پکڑ کیسی ہوگی؟ رب نے کہا میری پکڑ ہوگی ان اخذہ علیم شدید، میری جو پکڑ ہوگی دردناک ہوگی، شدید ہوگی، سخت تر ہوگی میری پکڑ، میں بڑا سخت پکڑوں گا۔ برادران اسلام، اس کے دو پہلو ظلم کے، ایک پہلو کا تعلق میری اور آپ کی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک پہلو کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے۔ حکمران جہاں ظلم کرتے ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے، میں اور آپ جہاں ظلم کرنے ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ پہلے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ظلم کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو بیان کرتے فرمایا من آذا مسلمن فقط آذانی، کہ بے شک جس سے مسلمان کو تکلیف دی، جس نے مسلمان کو ایذا دی، اور اس نے کیا فقط آذا، اس سے مجھے ایذا دی، اور من آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ایذا دی، پس اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ایک رسول کو ایذا دینے کی کیٹیگری یہ کہ جس کو قرآن نے بیان کیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ جو رسول کو اللہ کو ایذا دیتی ان کے لیے اعلان لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کے حقدار ہیں دنیا و آخرت میں۔ ایک ایذا ہے کہ رسول کو ڈائریکٹ برا کہنا، اور ایک ایذا ہے کہ من آذا مسلمن، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، جیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، راہ بخاری او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دی وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کی تو نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے مسلمان کی
کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے۔ میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنا امتحان لیں اور اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھیں کہ آیا میں نے اور آپ نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور کس ماحول میں چل رہے ہیں؟ ہمارا زندگی گزر بسر کیسا ہے؟ تکلیف کی کثیر صورتحال بن جاتی ہے۔ ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ جو عام بن چکی ہے کہ ہم کسی سے قرض لے لیتے ہیں، پھر قرض خواہ ہمارے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ زیادہ تر یہ معاملات تاجر احباب میں ہوتے ہیں۔ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا، لیکن زیادہ تر تاجروں کی صورتحال ایسی ہے۔ آپ منڈیوں میں چلے جائیں، وہاں صورتحال ایسی ملے گی، بازار میں چلے جائیں صورتحال ایسی ملے گی کہ کسی پارٹی نے کوئی مال دیا ہوتا ہے، وہ لینے کے لیے آ جاتا ہے، گلے میں پیسے موجود بھی ہوتے ہیں، شام کو آنا، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیمیا سعادت میں اس کو نقل کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ کیمیا سعادت میں آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے قرض دینا تھا اور قرض کی صورتحال بھی موجود تھی، اب صورتحال کیا لکھی؟ آپ نے فرمایا کہ یہ صورتحال کہ کچھ مال بیچ کر ادا کر سکتا تھا، یا پوزیشن ایسی تھی مال آ گیا تھا۔ اگر وہ روزے سے ہے اور سویا ہوا بھی ہے، اب دو کیٹیگریز ہے، بھی روزے سے، روزے کی بنا پہ بیٹھ جاتا نہیں، تکلیف ہوتی ہے کہ روزہ میں پریشانی بن جائے گی میرے لیے، یا سویا ہوا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ لکھتے کہ میں سعادت میں آپ فرماتے ہیں جتنی دیر تاخیر کی، یعنی سویا رہا مال آنے کے بعد، یا روزے کی وجہ سے باہر نہ نکلا، اتنی دیر اس کے گناہوں کا قلم چلتا رہے گا کہ وہ اس شخص پہ ظلم کما رہا ہے جس کا مال اس نے دبایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ ہم کیٹیگری دیکھیں، یہ تو سوئے اور روزے کی حالت کی بات ہے۔ میرے بھائی ہمارے پاس تو ہوتا بھی ہے، تب بھی کہتے ہیں چلو فلاں معاملہ کر لیتا ہوں، فلاں معاملہ کر لیتا ہوں، فلاں کر لیتا ہوں، اس کے بعد ادا کر دوں گا۔ وہ بیچارہ دن رات دھکے کھاتا رہتا ہے۔ تاجر احباب تو ویسے ہی ذلیل کرتے رہتے ہیں، یار کل آ جانا چند پیسے دے دیں گے، اب اگلے ہفتے چند پیسے دے دیں گے، حالانکہ موجود ہونے کے باوجود پتہ دینے بھی ہے پھر بھی نہیں۔ آئیے میرے امام اہل سنت مجدد و دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مایانات تفسیر فتاوی رضوی میں نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی نے کسی کو 3 پیسے، رقم دیکھیں کتنی بڑی ہے میرے بھائی، 3 پیسے۔ اب ہمیں کہیں گے 3 پیسوں میں کوئی اوقات ہے یار، 3 پیسے بھی کوئی شے، یا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اب میں 3 پیسے دینے اور دے نہ پایا، بغیر دیے دنیا سے چلا گیا، اب اس کے عوض بدلے میں کیا ہوگا؟ 3 پیسے نہیں دیے قرضہ، بغیر دیے چلا گیا، اب بدلے میں کیا ہوگا؟ آپ نے طبرانی کے حوالے سے اس کو نقل فرمایا کہ طبرانی صغیر میں حدیث پاک ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت طبرانی صغیر کا حوالہ دے کے فتح رضی میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے جب وہ فوت ہو جائے گا، قرض خواہ معاشر کے میدان میں رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی شکایت کرے گا، مولا اس سے میرے 3 پیسے دینے تھے دیے نہیں، ظلم کیا، میں اس کے پاس بار بار جاتا رہا، یہ مجھے دھکے دیتا رہا، تنخواہتا رہا، مجھے ادا نہ کیا۔ رب فرمائے گا اب کیا اس کے بدلے میں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا 3 پیسوں کی بدولت اس کو 700 با جماعت نماز دینی پڑے گی۔ وہ نمازیں جو گھر میں پڑھی ہیں، تنہائی میں پڑھی ہیں، مجبور ہو گیا، حضور فرماتے 700 وہ نمازیں جو جماعت کے ساتھ ادا کی، وہ 3 پیسوں کی بدولت ادا کرنی پڑیں گی، تب وہ 3 پیسے قرض ختم ہوگا۔
اب یہاں پر سوال ہے جی اگر اتنی نمازیں نہ ہوں پھر کیا ہوگا؟ میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب اس کی نمازیں اور اس کی نیکیاں پوری نہ پڑیں گی تو پھر وہ قرض خواہ کے جو گناہ ہیں اس کے نام اعمال جو سیاکاری ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس سے قرض دینا تھا، وہ گناہ اس کو مل جائیں گے اور اس کے نیکیاں قرض خواہ 3 پیسوں کی بدولت لے جائے گا اور ان کے بدولت وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ بڑا معمولی سے ایک اشاراتاً بات کی کہ ظلم، کہ ایسا ظلم جو ظاہراً نظر بھی نہ آئے اور کر دیا جائے، قرض خواہ ذلیل کیا جائے، تب یہ حال ہوتا ہے۔ ہم تو دن رات حالت کیا بناتے ہیں۔ حید ابو سمرقندی رحمۃ اللہ ابراہیم بن ادم کے بارے میں ملتا ہے، آپ کے بارے میں بھی، کہ آپ نے ایک سیب کھایا نہر کے کنارے، جب گئے آپ سیب بکھوانے کے لیے، وہ ایک عورت کا نکلا، عورت کہتی ہے میں نے اپنا حصہ معاف کیا لیکن اس میں بادشاہ کا بھی حصہ ہے، شعر ہے میرے دماغ میں۔ اب بادشاہ کے بعد 7 سال خدمت کی، 7 سال نوکری کے بعد آدھا سیب بخشوایا۔ ہمارے اسلاف کا طرز یہ تھی، اور میری اور آپ کی طرز کیا ہے؟ ہم روڈی پر کوئی چیز لینے جائیں نا یا دکان پر تو چند دانے اٹھا کے منہ میں ڈال دیتے، حالانکہ اس کے مال کی اجازت نہیں ہوتی، وہ تول میں لگا ہوتا ہے، ہم کھانے میں لگے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چھوٹا دانہ اٹھایا منہ میں ڈال دیا بغیر پوچھے، میرے بھائی اس کی پوچھ تو ہوگی، اس کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اس وقت پر دینی پڑیں گی جب نیکیوں کے علاوہ کوئی سہارا نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا۔ یہ بڑا چھوٹا ظلم کی بات ہے، یعنی یہ وہ ظلم جو نظر نہیں آتا، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کہ سیرت میں تو یہ بات ہمیں نظر آتی ہے نا۔ آپ اٹھا کے پڑھیں مسلم شریف کو، دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر پڑاؤ کیا آپ نے، ایک مہاجر صحابی آ گیا، آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مہاجر صحابی نے آ کے جانوں کی لگام پکڑ لی، گھوڑے اونٹ پر جس پر سوار تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک حاجت ہے، ایک سوال ہے، اس کا جواب دے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نماز فجر کے لیے جا رہا ہوں، نماز کے بعد یا رسول اللہ پہلے میری حاجت پوری فرمائی۔ حضور نے ہلکا سا درہ مار دیا، جب نماز فجر سے فراغت ہوئی آ کر پوچھو سائن، کھڑا ہو گیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر کی نماز کے لیے جا رہا تھا، تجھے درہ لگ گیا، آپ مجھے درہ ماں کے بدلہ لے لے، دنیا میں معاشرے میں مجھ سے بدلہ نہ لینا۔ اس صحابی نے معاف کر دیا۔ بھائی حضور کی یہ سیرت کس لیے ہے؟ یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے، ناول تو نہیں ہے کہ بس پڑھ لطف اندوز ہو کے گھر چلے گئے، بلکہ حضور نے تعلیم دی کہ مسلمان آپس میں اس حال میں رہیں گے کہ مسلمان کس پہ ظلم نہیں کمائے گا، مسلمان کسی کا مال نہیں کھائے گا، مسلمان کسی کا خون نہیں کرے گا، کسی کے آبرو پہ ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرا مطلقاً حرام، کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی شے جو حرام ہے؟ حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے پر خون حرام، وہ قتل نہیں کر سکتا کسی کو، ایک مسلمان دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا کسی صورت میں، نہ غیرت کے نام پہ قتل ہوگا نہ کسی اور نام پر، قتل جائز نہیں ہے۔ دوسرا یا رسول اللہ اور کیا؟ فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے پر مال حرام، کسی صورت میں اس کا مال کھا نہیں سکے گا، ایک پیسہ کھایا اس کا بھی جواب دہ ہوگا، معاشرے میں اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اور تیسرا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی دوسرے پر آبرو عزت حرام، کسی کے گھر نظر نہیں رکھ سکتا، بد نگاہی نہیں کر سکتا، برے خیال نہیں سوچ سکتا کسی کے بارے میں کہ وہ بھائی ہے، اس کا مسلمان ہے۔ اور صحابہ سے پوچھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ مسلمان کون ہے؟ آج کہ یا رسول اللہ صلی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اس نے فرمایا مسلمان وہ ہے
جس مسلمان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائے، ان کا تکلیف نہ پوچھے۔ پوچھا مومن کون ہے؟ یا رسول اللہ اور اس کو رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا مومن وہ ہے جس سے مسلمان کو امان ہو، مسلمان بے خوف ہو جائیں، بے خطر ہو جائیں کہ اب یہاں پر آ گیا یہ محلہ مسلمان مومنین کا محلہ ہے، یہاں اللہ رسول کو ماننے والے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب میں نہیں بھی ہوں گا، میرے بیوی بچے محفوظ ہیں، میرا مال محفوظ ہے، اب مجھے ڈر خوف نہیں ہے۔ کیا یہ اور میری اور آپ یہ کیٹیگری ہے؟ کیا پڑوسی کے یہ خوف رہتا ہے میں جلدی گھر پہنچوں، میرا پڑوسی بڑا ظالم ہے، میرے محلے دار بڑے ظالم ہیں، بڑے برے ہیں، یہ سوچ ہمارے پڑوسی کی ہے، وہ سوچ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بالکل امن سے ہوں کیونکہ میں مومنین کے محلے میں رہتا ہوں، اللہ رسول کے ماننے والوں کے محلے میں ہوں، اب میرے بیوی بچوں میں ظلم نہیں ہوگا۔ اور تیسرا پوچھا صحابہ بتا مہاجر کون ہے؟ یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہاجر وہ ہے جو آئے اور اس کو کوئی حاجت نہ رہے، اس کی حاجت باقی نہ ہو، یعنی کہیں قیام کرے اور اس کی حاجت باقی نہ رہے، وہ مہاجر ہے، یعنی مسلمان اس کی حاجتوں کو پورا کر دیں۔ آج تو جناب سب کچھ ہو تو ہم کہتے ہیں ہم بھی ضرورت مند ہیں، جو 1 روپیہ اس کے پاس وہ بھی میں چھین لوں تو بہتر ہے، وہ بھی مجھے مل جائے تو زیادہ بہتر، میں زیادہ حقدار ہوں۔ میرے بھائی یہ سارے معاملات جو ہیں، کسی کو گالی دینا، یہاں تک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مہاجر تو وہ ہے کہ جس کی آنکھ کو دیکھ کے کوئی خوف نہ کھائے۔ کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، یعنی مسلمان اتنی آنکھ کھول کے نہ دیکھے جس سے دوسرا خوف کھا جائیں، جس کو آج کہتے ہیں کہ میں تو بڑا گھور کے دیکھ رہا تھا، گھور کے بھی نہ دیکھے وہ ہے۔ اس حال میں مسلمان پہ نظر ڈالی جائے، اس حال میں مسلمان کو دیکھا جائے جہاں گھور کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیا وہاں مسلمان کو دبا کر بولنے کی اجازت ملتی ہوگی؟ کیا وہاں پہ 4 بندے لے کے چڑھائی کرنے کی اجازت ملتی ہے اسلام میں؟ کہ 4 دوست یہ چڑھائی کسی کے گھر پہ کر دی، نہ جا کسی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، تکلیف دینا شروع کر دی، کیا اس کی اجازت شریعت اسلامیہ دیتی ہوگی ہمیں؟ یقیناً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اور میں اور آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو بتاؤ ہم کون ہیں؟ یقیناً یہ سارے ظلم کی کیٹیگری ہے، اس ظلم کی ایک صورتحال ہے جس کو میں اور آپ ظلم مانتے نہیں ہیں۔ رب کائنات ان کے متعلق بھی یہی حکم دیا کہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ۔ وہ جو بستی میں ظلم کرنے والے ہیں اللہ ان کی پکڑ کرے گا، یعنی اپنے محلے میں، اپنے پڑوس میں، اپنے شہر میں جو ظلم کمانے والے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، اللہ ان کی پکڑ کرے گا۔ اور اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، بڑی سخت ہے۔ یہ جو ظلم ہے یہ چھوٹا ظلم ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن اسی معاشرے کے چند ان پڑھ لوگ، یا یوں کہہ لیں کہ ظاہری کتاب کو پڑھ کے جاہل لوگ، جو ایک پوری مافیا ہے جو غیروں کو ایجنڈے کو لے کے چل رہی ہے، وہ جس ظلم کو کمانے جا رہی ہے اور جس ظلم کی طرف قدم اٹھا رہی ہے، کبھی اس پہ انہوں نے بھی غور کیا ہے؟ اور ہم بھی جناب سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کے آپس میں تکرار شروع کر دیتے، اور جی نہیں دیکھو فلاں نے یہ کام بھی تو کیا نا۔ اچھا میرے بھائی اچھا کام بھی کیا ہے، لیکن جو کام اب کرنے جا رہا ہے وہ بھی اچھا ہے۔ عجیب ہے کہ مافیا پورا اس کام پہ لگا ہے اس ٹائم پہ، اور سارے جو ہلا کٹے ہو گئے ہیں چینلوں پر، اور میڈیا چینل والے بھی بے غیرتی کی حد مکا چکے ہیں، دشمنان اسلام کی حد مک چکی ہے ان کے ہاں بھی، کہ وہ اس ظلم کو کمانے پہ لگے ہیں کہ جناب اقلیت کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اقلیت کو بھی اجازت ہوتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ ہم نے کب کہا ہے کہ اقلیت کو مار دو؟ یہ کس عالم دین کا مطالبہ ہے؟ کیا اقلیت کو مار دیا جائے، اقلیت کو ختم کر دیا جائے؟ یا مجھے بتاؤ کہ ہمارے معاشرے میں
گرد و نواح میں اقلیت موجود نہیں ہے؟ بتاؤ کہ آج تک کسی نے اقلیت کا بال بھی توڑا جا کر؟ کس نے کسی اقلیت کے گھر کو آگ لگائی ہے؟ ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی نے جا کے اقلیت کو گھر کو آگ لگائی ہو، گھر میں پتھر مارا ہو، اس کا بال توڑا ہو، بے جا ظلم کمایا ہو۔ جب اقلیت اتنے محفوظ ہیں لیکن پھر یہ سمجھاتے اسلام کے خلاف سازش کیوں جاتی ہے؟ حکمران اس ظلم کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں کہ جس ظلم کو رب کائنات نے ظلم عظیم کہا ہے؟ مجھے بتا آج بڑی عجیب سی بات مافیا کر رہی ہے، اوکے جی حقوق ہے ان کے مندر بننے میں، حرج کوئی نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے، جب مندر بنا کے رکھو گے کیا؟ جب مندر بنے گا اس میں کیا رکھا جائے گا؟ آپ کو علم ہے کیا ہوگا؟ گونگے تو نہیں ہے، میں کہیں بیٹھ گئے گونگوں میں تو نہیں بیٹھا آج۔ کیا رکھیں گے؟ کیا چیز؟ بت کو درجہ کیا دیتی ہے وہ قوم؟ کیا درجہ دیتی ہے؟ ربوبیت کا درجہ دیتی ہے وہ قوم۔ اب میرا سوال ہے، جو قوم نمائش کے طور پہ دیکھنے جائے گی، یا وہ لوگ جو محض ان کے مذہبی تہوار میں سیاسی صورتحال کی بنا پہ جائیں گے اور اپنی اماں کی ٹلیاں کو بجاتے نظر آئیں گے، مجھے بتاؤ کہ وہ ان کے شرک میں راضی ہیں یا ناراض؟ شرک میں یقیناً راضی ہیں، اور جب وہ شرک میں راضی ہیں تو کیا کہلائیں گے؟ مشرک یا مسلمان؟ میرے بھائی ہم تو تمہارے ایمان کی خیر کر چاہتے ہیں، ہمیں غرض ان سے نہیں، ہم تمہارے خیر خواہ بن کے مشورہ دے رہے ہیں کہ تم اپنا ایمان بچاؤ اور ایمان کے سوداگر نہ بنو، ایمان کو نہ بیچو۔ اگر اسلام کی صورتحال میں، اور عجیب مافیا بات ہے جی، اسلام نے تو بڑی امان پسندی ہے، اور آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ مافیا یہ من گھڑت بات کہاں سے لائیں۔ او جی دیکھو نا، رب کائنات نے بھی فرمایا جی کیا؟ محبوب تو ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیں، یہ تیرے سچے خدا کو برا کہیں گے۔ بھائی یہ کہاں لکھا ہے؟ آج تک ہمیں لاکھوں کی کتابیں خرید بیٹھا ہوں، مجھے آج تک یہ عبارت نہیں ملی۔ کیا رب اپنا شریک پسند کرتا ہے؟ چاہے وہ جھوٹا بنایا جائے، شریک تو بنایا جا رہا ہے۔ اور میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے ہیں؟ کون سا دین ہے؟ دین ابراہیمی ہے۔ کون سا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا کیا تھا؟ بتوں کی قیام کیا تھا، ختم کیا تھا؟ تو حضور تو دین وہ لے گئے جس میں بتوں کو ختم کیا گیا ہے، مٹایا گیا ہے، پھر یہ بات کہاں سے نکالی ہے؟ جی رب نے کہا جی محبوب ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کرو، کسی بھی ایک کتاب کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ من گھڑت چیزیں بیان کر کے قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور ہماری قوم بھی سن لیتی جناب او جی واقعی یہ بات تو ہے نا، ان کے جھوٹے خداؤں کو۔ بھائی یہ لکھا کہاں پر ہے؟ ان کا کوئی نہیں پتا کہاں پہ لکھا ہے، علم ہی نہیں ہوگا بچاروں کو، پتہ پڑھا ہو تو پتا ہونا۔ میرے بھائی جو مندر کی صورتحال آج پیدا کی جا رہی ہے، مجھے بتائیں جی، کہتے ہیں جی اقلیت کے حقوق ہے، میں نے کہا میں مانتا ہوں، اسلام آباد میں مندر نہیں ہے پہلے، جو مندر مجھے وہاں ٹلے پہ جاؤ نہ جا کے، کس سے منع کیا ہے؟ وہ تو آتا غیر آباد پڑیں تمہارے، نئے کی صورتحال کیوں بنی؟ وجہ کیا بنی ہے؟ 5 مندر اسلام آباد میں موجود ہیں، میں باقاعدہ فوٹیز لے کے کورٹ میں نے پٹیشن دائر کی ہے، اور کورٹ کی صورت آ جائے کہ کل کورٹ نے پٹیشن ہمیں فیصلہ دی ہے، ایک بھی جرا اس فیصلے میں نہیں ہماری، سب یہ فیصلہ کہ جناب سی ڈی اے اپنی قوانین کے مطابق تعمیر کرائی اور گورنمنٹ آف پاکستان پیسہ نہ دے۔ میں کہتا ہوں جب ہم تمہیں آفر دے دیتے ہیں، تم نے کہا گورنمنٹ پیسہ نہ دے، جب تم نے کہا تھا ہم 10 کروڑ دیں گے، میں 10 کروڑ دے تمہیں 10 4 کنال مجھے دے دو، اور 1 لمحے کی ادھار نہیں کروں گا۔ میری رائے ہے یہ آپ کے ساتھ کہ ہم حکومت کو کہتے ہیں حکومت کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے، باہر سے آ رہا ہے تو جناب یہ 4 کنال ہمیں تو ہم 10 کروڑ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ پھر بنانا کیا چاہیے ہمیں وہاں پہ؟ مسجد خالی نہیں، پھر مسجد بنے گی بابری مسجد کے نقشے پر۔ کس بات؟ وہ تمہاری عبادتگاہوں کو گرائیں اور مساجد کو شہید کریں اور مسلمانوں کو ظلم و جبر ڈھائیں، اور تم جناب والا ان کا ٹلی کی جگہ بناؤ۔
مطلب ہے یہ کون سا قانون ہے؟ یہ سازش کیا ہے؟ رب کائنات ظلم کا اس کو. اور یاد رکھنا ایک پہلے بھی تحریک چلی تھی اور انہوں نے کہا جب ہم بہت بڑے مافیا ہیں، ہم نے بڑے بڑے کام کر لیے، کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکا. لیکن جب انہوں نے دین سے ٹکر لی ہے اور ناموس رسالت سے ٹکر لی ہے، آج کوئی ان کا نام لینے والا نظر آتا ہے؟ پاکستان بنا تو تحریک چل رہی تھی کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، لیکن آج سیاسی جماعت والے چھپتے پھر رہے، نظر نہیں آتے. ہم کہتے ہیں پہلوانوں کا حال دیکھ لو، کہ تمہارا حال ان سے بھی برا ہونے جا رہا ہے. ان سے سبق سیکھ لو. اور عقل مند وہی ہوتا ہے وہ کسی کو دیکھ کے سبق سیکھ لیتا ہے. ہم تمہیں مشورہ دے دیں گے جناب یہ حالات پیدا، یہ مناسب حالات، اور یہ تمہاری بالکل غلط فہمی ہے کہ جی ہم نے کرونا کا ڈر دے دیا ہے تو قوم نکلے گی نہیں. مجھے بتاؤ کیا تم شرک کا اڈا پسند کرو گے؟ کرو گے جی؟ اور اگر اڈا رکوانے جانا پڑ گیا تو ایسا تب انہیں چھت نیچے نہ آ جائے. اگر جانا پڑ گیا تو گھر بیٹھ جائیں گے. مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب آگے کریں گے، یا میرے اور آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے؟ کس کا مسئلہ ہے؟ تو اگر اسلام آباد جانا پڑا تو اور اڈیالہ جانا پڑ گیا تو اڈیالہ جائیں گے؟ یہ خیال کرنا. میں نے کبھی کہا نہیں میں نکلنے والا ہوں، میں کہتا نہیں میں نکلتا ہوتا ہوں. ہم ڈی سی اسلام آباد سے بھی مشاورت میں چل رہے ہیں. حمزہ شوکا سے میری کل بھی ملاقات میں نے کی اس سے، اور میں یہ بات کل بھی اس کے باور کی ہے.